الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على رسول الله القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ماہ رمضان میں ہمیں صوم رکھنے کا حکم دیا اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر عالم انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ درس کا سلسلہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں چل رہا ہے، کتاب الصیام میں، اور کل ہم نے حدیث نمبر 632 پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 632 یہ حدیث ہم نے کل پڑھی تھی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹ بولنا یا ناحق باتیں کہنا اور ناحق باتوں کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ نہیں چاہتا، اللہ کو یہ قطعاً کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، البتہ ایک نقطہ رہ گیا تھا جسے ہم آج آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسے ایک دیکھیں کہ یہ بیک وقت اگر پیج میں بھی شیئر ہوتا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ اسے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ایک پیج سے دوسرے پیج میں۔ جی ہاں، یہ یہاں پر اللہ اکبر، یہاں سے تو یہ انشاءاللہ ہم حدیث کا درس اسے آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ہم اپنے پیج میں بھی شیئر کریں گے تاکہ بیک وقت اگر کوئی وہاں استفادہ کرنا چاہے۔ جی پیج میں جی سخاوت شیخ بارک اللہ فیک، ابو الوفا سلفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا درس اس تعلق سے ہوا تھا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی خانہ
یہ ساری چیزیں صوم کی حالت میں حرام ہیں۔ ایک نقطہ جس کی وضاحت کل نہیں ہو پائی تھی، آج ہم اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے، کیا اگر صوم کی حالت میں کوئی شخص غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو کیا اس کا صوم ٹوٹ جائے گا؟ اسے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنا پڑے گی؟ کیونکہ اس حدیث میں کہا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جہالت و نادانی کے کام کرنا نہ چھوڑے تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا اس کا صوم شرعی طور پر قبول ہے یا مردود ہے؟ اسے اس کو اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، یا جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ صوم ڈھال ہے، جب تک آدمی غیبت کے ذریعے اسے پھاڑ نہ دے۔ یا اسی طرح سے بعض اور حدیث میں ہے کہ تم نے حلال کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے تم نے افطاری کر لیا، تو کیا صوم فاسد ہو جائے گا یا فاسد نہیں ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کا صوم فاسد نہیں ہوگا، صوم نہیں ٹوٹے گا، اسے اس دن کی قضا نہیں کرنی ہے، البتہ اس کا ثواب گھٹ جائے گا اور وہ اپنی غیبت کا گنہگار ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء نے ایک قاعدہ، فقہی قاعدہ بتایا ہے۔ اس قاعدے کو سمجھ لینے کی وجہ سے ہم بہت سارے اس طرح کے مسائل اکٹھا سمجھ جائیں گے۔ علماء نے کہا ہے کہ شریعت میں حرام چیزوں کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی خاص عبادت کے اندر کسی خاص مسئلے کو حرام کیا گیا، جیسے مثلا اگر آپ کو صوم رکھنا ہے تو آپ کے لیے کھانا کھانا حرام، پانی پینا حرام، بیوی کے قریب جانا، ہم بستری کرنا حرام۔ تو یہ چیزیں حرام کی گئیں خاص صوم کی عبادت مکمل کرنے کے لیے۔ اور ایک وہ حرام چیزیں ہیں جو صوم کی خاطر نہیں حرام کی گئیں بلکہ پہلے ہی سے حرام ہے، صوم کی حالت ہو، صوم کی حالت نہ ہو، ہمیشہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے تو ایک حرام وہ ہے جو کسی خاص عبادت کی وجہ سے اس عبادت کے اندر حرام ہے، اور ایک حرام وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، اس کا اس عبادت سے مخصوص تعلق نہیں ہے۔ تو اس حرام کی وجہ سے جو عبادت کے باہر حرام ہے، عبادت فاسد نہیں ہوگی۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، یہ صوم کی وجہ سے حرام نہیں ہوا۔ اور کھانا اور پانی صوم کی وجہ سے حرام ہے کہ صوم رکھنا ہے تو کھانا حرام، صوم رکھنا ہے تو پینا حرام۔ تو اب کسی نے اگر جان بوجھ کے کھا لیا اور پی لیا تو صوم فاسد ہو گیا، کیونکہ کھانے پینے کو خاص صوم کی عبادت کرنے کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اور غیبت اور چغلی وہ حرام ہے جسے صوم کی وجہ سے حرام نہیں کیا گیا، اس لیے صوم کے اندر، صوم کی حالت میں اگر کوئی شخص چغلی کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن صوم فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، ریشم پہننا مرد کے لیے حرام، اور صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا، صلاۃ کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، صلاۃ کے اندر باتیں کرنا حرام۔ اب اگر کوئی صلاۃ کے اندر بات کر لے تو صلاۃ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بات کرنے سے صلاۃ کے اندر روکا گیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور ریشم کے پہننے سے صلاۃ کے اندر نہیں روکا گیا بلکہ یہ ایک عام حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص صلاۃ پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور ریشم کی پگڑی باندھ کے صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تمہاری صلاۃ فاسد ہے کیونکہ تم نے ایک حرام کام کیا؟ نہیں، صلاۃ فاسد نہیں ہوگی، ریشم کپڑا پہننے کا گنہگار ہوگا، صلاۃ اس کی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک مسئلے میں ہے، ایک مسئلہ اس طرح ہے
اگر ایک شخص نے اوپر سے نیچے تک، یہ صرف پگڑی کی بات تھی، ایک شخص نے صلاۃ ادا کرتے ہوئے اوپر سے نیچے تک صرف ریشم پہنا ہوا ہے تو کیا اس کی صلاح قبول ہو جائے گی؟ فقہائے کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض فقہا کہتے ہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے لباس پہن رکھا ہے اور شریعت میں صلاح کے وقت لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی صلاح پڑھنے جاؤ، صلاۃ ادا کرنا چاہو تو لباس پہن لو، یہ لباس پہنے ہوئے ہے۔ ہاں لباس کے معاملے میں جو چیز حرام ہے وہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہے۔ لباس کے اندر حرام کیا گیا ہے ریشم پہننے کو، حریر کو، تو اس نے ریشم پہن لیا، اس لیے گنہگار ہوگا لیکن صلاح قبول ہوگی۔ دوسرے فقہائے کرام کہتے ہیں نہیں صلاح نہیں قبول ہوگی۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ دیکھیے فقہائے کرام کی دقت نظری اور غور و فکر اور اس شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے جو محنتیں کی ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں گے، یہ جانیں گے۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ پڑھنے کے لیے ستر پوشی کا حکم دیا ہے، کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک شخص نے ریشم کا کپڑا پہن لیا تو شریعت کا ماننا ہے کہ ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ مرد ہو کہ اگر اس نے ریشم پہنا تو گویا اس نے کپڑا نہیں پہنا، وہ کپڑا جس کے پہننے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ ننگا ہے۔ اس نے کپڑا تو ضرور پہنا ہے لیکن شریعت نے اس کپڑے کو پہننے کا حکم نہیں دیا بلکہ جائز کپڑے کو پہننے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے گویا شریعت کی نظر میں وہ ننگا ہے، وہ پہننے کے باوجود نہیں پہنے ہوئے بے ستر ہے، اس لیے اس کی صلاح قبول نہیں ہوگی۔ تو اس زاویے سے جب انہوں نے دیکھا تو کہا صلاح قبول نہیں۔ جن لوگوں نے اس زاویے سے دیکھا کہ نہیں ستر پوشی تو ہے، کوئی بھی آ کے اس کے بغل میں کھڑا ہوگا تو اس کو ننگا نہیں پائے گا، اس کی ستر کسی کے لیے دکھے گی نہیں، نمایاں نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ستر چھپی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے جس کپڑے سے اس نے چھپایا اس کپڑے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے جو ہے اس کا گنہگار ہوگا۔ تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے صوم کے اس واقعے میں کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، وہ ایک ایسے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں جو صوم سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اس کے گنہگار ہوں گے، لیکن یہ عبادت فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اس عمل کی حرمت اس عبادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جس عبادت کی وجہ سے، جس عبادت کرنے کی خاطر کوئی عمل حرام قرار دیا گیا ہو، وہ عمل کر لیا جائے تو عبادت فاسد ہو جائے گی، اور جو ایسا حرام کام ہو جو اس عبادت سے متعلق نہ ہو بلکہ عام حرام ہو، جس کی حرمت عام ہو، اس کی وجہ سے گنہگار تو ہوگا لیکن عبادت فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس قاعدے کی سمجھنے کی وجہ سے مفتیان کرام کو بہت سارے مسائل میں غور و فکر کی راہیں کھلیں گی، غور و فکر کا انداز ملے گا، اور اس طرح سے فتویٰ نکالنے میں، مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں اسے سہولت ہوگی۔ تو ایک فقہی قاعدہ تھا جسے ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 633۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں ہوتے تھے اور بوسہ لے لیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اور حالت صوم میں ہوتے تھے اور انہیں اپنی بدن سے چمٹا بھی لیا کرتے تھے، مباشرت بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
वलाकिन्नहु अमलककुम लिइर्बिह, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहवत और अपनी हाजत व ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और काबू रखने वाले थे। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है और ये अल्फाज सहीह मुस्लिम के हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुव्वत तहक्कुम और अपने ऊपर काबू पाने की क़ुव्वत का ज़िक्र किया गया है और आपके दो आमाल ज़िक्र किए गए हैं। सौम की हालत में तीन चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हराम हैं। अल अक्ल व शुर्ब वल जिमा। अक्ल खाना पीना, शुर्ब अक्ल खाना, शुर्ब पीना, चाहे वो मुफीद हो चाहे नुकसानदेह हो। और अल जिमा हम बिस्तरी। तो क्या इन चीज़ों के, जो चीज़ें हराम हैं उनके मुक़द्दिमात भी हराम हैं? उनसे पहले जो चीज़ें होती हैं जो वहाँ तक पहुँचाती हैं, क्या वो चीज़ें भी हराम हैं? ये मसला इस हदीस से उठता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का बोसा ले लिया करते थे। बोसा ये मुक़द्दिमा है, इब्तिदा है और शहवत के साथ होता है और आखिर में ये बात हम मिस्त्री तक पहुँचती है। और अभी ये बात गुज़श्ता दरसों में एक से ज़्यादा मरतबा बयान हो चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए उसवा हैं। आप जो अमल करें, असल ये है कि वो अमल उम्मत के लिए भी साबित है, जब तक कि आपकी तख़सीस दलाइल की बुनियाद पर मालूम ना हो जाए, आपकी ख़ुसूसियत साबित ना हो जाए। तो इस मसले में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सौम में अपनी बीवियों का बोसा लिया करते थे, साबित है, तो उम्मत के लिए भी ये चीज़ जायज़ हो। आप अपनी बीवियों से मुबाशरत करते थे। मुबाशरत का मतलब होता है हम बिस्तरी से कमतर आमाल करना, लिपटना, चिमटना, बदन से बदन को मिलाना, तो इसे मुबाशरत कहते हैं। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल भी हालत सौम में किया करते थे, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की यह हदीस है। और एक हदीस में बहुत वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज आए हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये अपना मुआमला है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बारे में ये बात बयान कर रही हैं, लेकिन यहाँ उमूमी तौर पर बयान कर रही हैं। बाज़ रिवायात में जो ये बात आती है कि अगर जवान हो तो बीवी से बोसो किनार ना करे, और अगर बूढ़ा हो तो कोई बात नहीं। इस हदीस से मालूम होता है कि यह तफरीक दुरुस्त नहीं है और वो हदीस ज़ईफ़ भी है। अलबत्ता आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो ये फरमाया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा काबू में रखते थे, कंट्रोल में रखते थे, गोया ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसकी बुनियाद पर तफरीक की जाएगी। एक शख्स अगर उसे अपने बारे में ये अंदेशा है कि वो अगर बोसा लेता है या बदन से बदन लगाता है, मुबाशरत करता है, तो हराम का मुर्तकिब हो जाएगा और हमबिस्तरी कर डालेगा, तो ऐसे शख्स को सद्दे ज़रिया के तौर पर, जो शरीयत का कायदा है कि हराम तक पहुंचाने वाला ज़रिया भी हराम है, तो सद्दे ज़रिया के तौर पर ऐसे शख्स को इन मुक़द्दिमात से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि सौम की हालत में अपनी शहवतों से भी बचना
لازم ہے. قیامت کے دن صوم آئے گا، سفارش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی. اللہ تعالیٰ صائم کے بارے میں کہے گا کہ اس نے اپنا کھانا چھوڑا تھا، اپنا پینا چھوڑا تھا اور اپنی شہوت کو چھوڑا تھا میری خاطر. شہوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا شہوت کے معنی منی ہوتا ہے. منی اگر نکال دیا تو گویا اس نے اپنی شہوت تمام کر لی، شہوت پوری کر لی. اور اگر منی نہیں نکالا، ان اعمال کے ذریعے سے، مباشرت اور بوسہ و کنار کی وجہ سے اگر صرف مزی کا اخراج ہوا تو صوم فاسد نہیں ہوا. غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے. کیا دلیل ہے کہ شہوت کے معنی منی ہوتا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آخر شرمگاہ میں کیسے صدقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. مجھے بتاؤ اگر حرام میں ڈالتا، حرام میں رکھتا اپنی شرمگاہ کو تو گنہگار ہوتا؟ تو صحابہ نے کہا یقیناً. تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ فَلَهُ أَجْرٌ. ایسے ہی جب اس نے حرام میں اس اپنی شہوت کو رکھا تو اسے ثواب ملا. تو کیا چیز بندہ رکھتا ہے؟ ہم بستری کے بعد کیا رکھتا ہے؟ کیا چیز رکھتا ہے؟ منی ہی رکھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ منی نکال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں رکھتا ہے، منتقل کرتا ہے. وضع جس چیز کا ہوتا ہے وہ وضع منی ہوتا ہے، منی کو رکھتا ہے. تو اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ شہوت سے مراد منی ہے. تو اگر منی کا اخراج جان بوجھ کر ہو جائے، عمدن اور قصدن ہو جائے، ایک شخص کوئی تصویر دیکھ رہا ہے یا رگڑ پیدا کر رہا ہے یا مباشرت کر رہا ہے، اس کے ذریعے منی خارج کر دیتا ہے باہر یا اندر، ہم بستری کر کے اندر خارج کرتا ہے، تو اس کا صوم فاسد ہوتا ہے، صوم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہی منی نادانستہ طور پر اور اپنی طرف سے کسی عمل کے انجام دیے بغیر، یعنی ایک آدمی سو رہا تھا دن میں، خواب میں اسے کچھ نظر آیا اور اس کی وجہ سے اس کی منی نکل گئی، اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا، اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا. اور اسی بنیاد پر کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص مباشرت کرتا ہے اور منی خارج ہو جائے تو صوم فاسد نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص بوسہ لے، مباشرت کرے، بدن سے بدن ملائے اور منی نہ نکلے، آپ کا کہنا ہے کہ صوم فاسد نہیں ہوگا. ایک شخص سو رہا تھا، اس کی منی نکل گئی، اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا. اب ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے، اس کا منی نکالنے کا مقصد نہیں تھا، مباشرت کا اور بوسہ دینے کا مقصد تھا، اور اسی دوران منی نکل گئی، تو صوم کیسے فاسد ہو جائے گا؟ تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ شریعت نے جس کو الگ رکھا ہے اسے الگ رکھیے، جس کو جوڑ کے رکھا ہے اس کو جوڑ کے رکھیے. اس لیے اگر کوئی شخص مقدمات کا ارتکاب کرتا ہے اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا اور اس کا صوم فاسد ہو جائے گا. اگر جمع ہم بستری کر لیا، جمع کر لیا، تب تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث موجود ہے جس میں ایک شخص آیا اور کہا ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا وما اہلکک، کس چیز نے تجھے ہلاک و برباد کیا؟ کہا وقعت علی امراتی فی رمضان،
रमज़ान के दिन में हालत सौम में मैं अपनी बीवी के साथ हमने विक़ा कर लिया, जमा कर लिया, हम बिस्तरी कर ली, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ एक ग़ुलाम आज़ाद करो, एक गर्दन आज़ाद करो। कहा अल्लाह के नबी मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी गर्दन है, किसी और गर्दन का मैं मालिक नहीं हूँ। कहा ठीक है, जाओ 2 महीने लगातार सौम रख लेना कफ़ारे के तौर पर। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम की वजह से तो ये हालत बनी है, 2 महीने में लगातार कैसे बर्दाश्त कर पाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर जाओ 60 गरीबों को खाना खिला दो। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी मेरे अंदर ताकत नहीं, मदीना में मुझसे ज़्यादा गरीब और कोई नहीं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार फरमाया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स एक बड़ा सा बर्तन खजूरों से भरा हुआ लेके आता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे गरीबों में तकसीम फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो शख्स अभी आया था जो कह रहा था मैं बर्बाद हो गया, कहाँ गया? तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं यहाँ मौजूद। आपने कहा ले जाओ इसे गरीबों में खिला दो। कहा अल्लाह के नबी मुझसे ज़्यादा गरीब कोई मदीना में नहीं, अपने से ज़्यादा गरीब को खिलाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जाओ तुम और तुम्हारे अहलो अयाल खा लेते। इस हदीस से एक अहम मसला ये मालूम होता है कि शरीयत ने आजिज़ पर कुछ भी फ़र्ज नहीं किया है। गुलाम आज़ाद करने से आजिज़ है, ताकत नहीं, अल्लाह ने उस फ़र्ज़ को ख़त्म कर दिया। 2 महीने लगातार सौम रखने से आजिज़ है, अल्लाह ने उसको ख़त्म कर दिया। 60 गरीबों को खाना खिलाने से आजिज़ है, अल्लाह ने उसे ख़त्म कर दिया। कहीं से मिला और उसके बावजूद खिलाने से आजिज़ है, अपने ही के लिए वो काफ़ी है, तो अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। इसीलिए फ़ुक़हा ने कायदा बनाया ला वाजिबा अलल आजिज़, जो आजिज़ है उस पर कुछ वाजिब नहीं, लेकिन ताकत होने के बावजूद वहम रखे कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो ये काबिल कबूल नहीं। वहम नहीं है, ताकत है तो फिर आपको अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का मुकल्लफ बनाया है, जो ज़िम्मेदारी दी है, वो ज़िम्मेदारी अदा कीजिए। पहले ही से बेहौसला मत होइए, झूठ मूठ में कोई डर और कोई अंदेशा ना पालिए, अल्लाह के हुक्म पे अमल कीजिए। जब आजिज़ रह जाएंगे तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। तो बहरहाल कहना ये है कि इस हदीस में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस में बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा इससे मालूम होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जिनके कहने में शर्म महसूस होती है, उनका बताना जायज़ है। शरई मसला बताने के लिए उनका कहना और उनका बताना जायज़ है। जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने निहायत खुल करके ये बात बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सौम में बोसा लिया करते थे, क्योंकि ये एक शरई मसला था, ये एक हक़ का ऐलान था ताकि ये हक़ उम्मत तक पहुँच जाए। तो ऐसी चीज़ जिसके बताने में शर्म आती हो, औरतों को लिए मसला बताना कि मियाँ बीवी आपस में क्या करते हैं, एक शर्म की चीज़ है और शर्म होना चाहिए, और शर्म ये उनके लिए हया ज़ेवर है। लेकिन यहाँ हक़ का बयान मकसूद था, इसलिए यहाँ बयान करने ही में तारीफ़ है, यहाँ छुपाने में बुराई है। इसीलिए एक अंसारी सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा आई, तो उन्होंने जब मसला पूछना चाहा तो पहले ही कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। हल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा इह्तलमत, क्या औरत के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है जब वो कोई ख्वाब देखे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम इज़ा रअतिल मा, हाँ उसके ऊपर भी गुस्ल करना ज़रूरी है अगर उसने पानी देखा है। जैसे मर्द कोई ख्वाब देखे और अगर बेदार हो तो अपने कपड़े पर पानी देखे, मनी देखे, तो गुस्ल ज़रूरी है। ऐसे किसी औरत के साथ भी हो कि ख्वाब देखे और बेदार हो तो अपने कपड़े पर पानी देखे, तो उस पर भी गुस्ल ज़रूरी है। ये औरतों के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, लेकिन चूँकि हक़ जानना था, हक़ बयान करना था, इसलिए सहाबिया ने खुल करके अपनी बात कही। और हक़ के मौके पर शर्माना ये काबिल मज़म्मत है, ना कि हक़ के मौके पर अपनी बात वजाहत के साथ खुल कर कहना,
یہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ امت سے مختلف ہے، جیسا کہ کل ہی یہ بات آئی تھی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام معاف کر دیے تھے، تو اگر آپ بوسہ لیں اور آپ مباشرت کریں تو آپ کا معاملہ مختلف ہے، لیکن ہمیں تو نہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری تو پکڑ ہوگی، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال پوچھا اور آپ نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے تم میرے اسوہ کی پیروی کرو۔ تو اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی اور نمونہ کی پیروی کریں گے، آپ کو اپنا مقتدا بنائیں گے۔ ہاں یہ نقطہ یاد رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں اپنی بیویوں کو بوسہ لیتے تھے، مباشرت کرتے تھے، اس لیے ایسا کرنا سنت ہے۔ نہیں، ضرور سنت ہے، سنت ادا کرو، جاؤ دن میں بیوی کو بوسہ دو اور دن میں مباشرت کرو، نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ یہ بیان جواز کے لیے ہے، یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ بیان جواز اور ہوتا ہے اور سنت اور ہوتا ہے اور فرض اور ہوتا ہے۔ تو یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اگر کوئی صائم ایسا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرف اشارہ کیا۔ یہ جو ہے کچھ فوائد تھے اس حدیث میں جن کی طرف باتیں کی گئیں اور جو باتیں سامنے رکھی گئیں، اور درس کا وقت بھی آدھا گھنٹہ مکمل ہوا، آدھا گھنٹہ ہی مناسب وقت ہے، اگرچہ ہم نے اعلان 4 سے 5 تک کے لیے کیا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ مناسب ہے، اور اس کے بعد افطاری کی تیاریوں کے لیے ہمارے احباب لگ جائیں گے، لیکن پھر بھی جو سوالات وغیرہ ہیں وہ سوالات دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنا جو ہے کیا چیزیں ہیں جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اور سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پیج، اللہ اکبر، کیا کمنٹس ہیں؟ ایک منٹ ذرا یہیں سے دیکھنا ہوگا، یہی بہتر ہے۔ ماشاء اللہ، سخاوت شیخ، ابو الوفا سلفی، قیصر اقبال، ماشاء اللہ، عبد الحسیب، ابو الوفا سلفی، سوال انہوں نے لکھا بھائی نے، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو اور تلاوت کرتے ہوئے کوئی آیت بھول جائے اور پھر اس آیت کو چھوڑ کر اگلی آیات سے پڑھ لیں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک آیت بھول جائے اور اگلی آیت سے پڑھ کر نماز مکمل کرے، یعنی بیچ میں 1-2 آیت چھوٹ جائے۔ دیکھیے، صلاح کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے، رکن ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ سنت ہے، اگر سنت چھوٹ جائے، کوئی آدمی تلاوت نہ کرے، سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، صلاح ہو جائے گی۔ تو جس شخص نے تلاوت کی
तिलावत के दरमियान कुछ भूल गया, कुछ गलती हो गई, कुछ छूट गया, तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सलाह उसकी काबिल कबूल हो जाएगी। वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में हफ्जुल्लाह अंसारी सलाम लिखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर दुआ लिखा। नज़ीर कौसर साहब ने सलाम लिखा। मोहम्मद अनवर साहब ने सलाम लिखा, जज़ाकल्लाह खैर। कैसर अब्दुल गफूर कैसर साहब ने सलाम लिखा। अबू ज़ैनुल आबिदीन साहब ने सलाम लिखा। और ये क्या हम ऊंची आवाज़ में सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं? जहरी या सिर्री पढ़ना सुन्नत है। दिन में जो सिर्री हैं, अगर उसे कोई शख्स जहरी पढ़ लेता है तो सुन्नत की खिलाफ वर्जी करता है, सलाह हो जाएगी। और रात की जो सलातें हैं जैसे तरावी है, नवाफिल हैं, क़ियामुल लैल है, ये सब में दरमियानी आवाज़ मुस्तहब है। अगर कोई सिर्री पढ़ लेता है तो भी जायज़ है, अगर कोई बुलंद आवाज़ कर लेता है तो भी जायज़ है, लेकिन मुस्तहब और अफजल ये है कि दरमियानी आवाज़ हो। रात की सलाह दरमियानी आवाज़ हो, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से गुज़रे और देखा कि वो क़ियामुल लैल कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ से तिलावत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह में उनसे पूछा कि आप इतनी बुलंद आवाज़ से क़ियामुल लैल में तिलावत क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, ऊक़िज़ुल वसनान व अतरुदुश शैतान, मैं सोने वालों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास से गुज़रे और देखा कि वो क़ियामुल लैल कर रहे हैं और बहुत मध्यम आवाज़ में, पस्त आवाज़ में तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू बकर इतनी पस्त आवाज़ में तिलावत क्यों? तो उन्होंने कहा कि लक़द अस्माअतु मन नाजैतु, मैंने उस ज़ात को सुना दिया जिससे मैं सुनाना चाहता था, जिससे मैं सरगोशी कर रहा था, यानी अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला मेरी आवाज़ सुन रहा था। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि आप अपनी आवाज़ थोड़ी पस्त करो, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि आप अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करो। इससे मालूम होता है कि रात में अगर कोई शख्स सुन्नत पढ़े, तरावी पढ़े, क़ियामुल लैल पढ़े, तो रात की सलातों में, नवाफिल में क़द्रे आवाज़ बुलंद रखना मुस्तहब है, लेकिन आम सुन्नतों में सिर्री तौर पर ही पढ़ना चाहिए, वही सुन्नत है। अगर कभी किसी ने बुलंद आवाज़ कर ली तो जो है सुन्नत पे अमल नहीं हुआ, लेकिन सुन्नत कबूल हो जाएगी, सलात बातिल और फासिद नहीं। माशाअल्लाह, अपनी रिवायत के मुताबिक बिरादरम अब्दुल गफूर कैसर साहब ने आज भी लिखा है कि शेख साहब आपको और सभी सुनने वालों को नहायत मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम और रमज़ान मुबारक। तो सबको उन्होंने सलाम पेश किया है। मैं सब की तरफ से नियाबत करते हुए वालेकुम अस्सलाम। और अनवर साहब ने, शेख साहब अगर तरावी हो रही हो तो आदमी को पहले फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए या तरावीह पढ़नी चाहिए? अगर किसी ने सलाते इशा नहीं पढ़ी है और तरावीह की जमात खड़ी है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि सलाते इशा पहले पढ़े। फ़र्ज़ अल्लाह को ज़्यादा महबूब है सुन्नतों और नवाफिल के मुकाबले में, इसलिए पहले फ़र्ज़ पढ़े फिर तरावीह पढ़े। हाँ, यह सूरत मुमकिन है अगर जमात तरावीह की हो रही है, एक शख्स तरावीह पढ़ने वालों के साथ शामिल हो जाता है इशा की नीयत से और उनके साथ ही इशा पढ़ लेता है, तो ऐसा करना जायज़ है। वल्लाहु आलम। क्या सऊदी अरब के शाम 4 और पाकिस्तान 6 बजे से? जी हाँ, अभी इंशाअल्लाह रमज़ान में यही वक्त रहेगा कि सऊदी अरब के 4 बजे से इंशाअल्लाह ये दर्स शुरू किया करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त को सबके लिए मुनासिब फरमा दे, और इसी का ऐलान कर दिया गया है गौर व फिक्र के बाद, तो इंशाअल्लाह इसी पर अब कायम रहेंगे। 4, साढ़े 4, 4 से 5 के दौरान ये वक्त पूरे साल भर के लिए मुनासिब होता है। अकबर अहमद साहब जज़ाकल्लाह खैर,
موسا ککاڑیا، مولانا قیوم صاحب کیسے ہو؟ مولانا قیوم صاحب پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ مولانا قیوم صاحب کون ہیں؟ مجھے لوگ عبد الہادی کے نام سے جانتے ہیں، عبد الہادی بن عبد الخالق المدنی۔ عرفان نوڈے، سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غالباً کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ ایک بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے خوب دعائیں کرو کیونکہ قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، اس لیے جب ہم صلاۃ پڑھیں اور صلاۃ کے اندر سجدہ کریں تو سجدے کے اندر اللہ سے مانگیں جو چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ پہلے تسبیح پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں۔ یہ مانگنے کا وقت ہے اور قبولیت کا وقت ہے۔ عرفان نودے، السلام علیکم، سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، جواب دیا گیا۔ نذران خان سلام لکھا ہے۔ ارمان عباسی، اگر ہم نے عشاء کے فرض نہیں پڑھی اور ہم مسجد میں پہنچے تو وتر پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ فرض سے پہلے؟ نہیں، ابھی آپ نے صلاۃ العشاء نہیں پڑھی ہے تو وتر کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلے صلاۃ العشاء پڑھیے، اور اگر وتر با جماعت ہو رہی ہو تو وتر کے اندر آپ عشاء کی نیت سے شامل ہو جائیے۔ وہ 3 پہ سلام پھیر دیں، آپ چوتھے کے لیے کھڑا ہو کر کے اپنا فرض پورا کر لیجئے، اور بعد میں آپ وتر اور قیام اللیل پڑھیے۔ تو یہ آخری سوال تھا کمنٹ کا، اور کوئی سوال نہیں ہے فی الحال۔ اس کے بعد میں نذران خان صاحب کا سوال ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت میں سجدہ بھول جائیں تو؟ اگر سجدہ بھول جاتے ہیں تو سجدہ کرنا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، عزیمت نہیں ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سجدہ کیا ہوتا تو اس کا ثواب پاتے، سجدہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صیام و قیام، تلاوت اور ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سے گناہ اور غلطیاں ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے توبہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔